میں اس سے ملا تھا اور وہ ملاقات میرے ذہن میں آج بھی تازہ ہے، بالکل ایسے جیسے یہ گزرے کل کی بات ہو۔ سہراب گوٹ پر واقع ایدھی کے سرد خانے میں رکھی ہوئی ایک لاش، جس کے دعوے دار 3 ممالک تھے۔ یہ لاش پوری دنیا میں ہلچل مچا چکی تھی۔ دنیا بھر کے نیوز چینل اس لاش سے متعلق خبروں کو اپنے نیوز بلیٹن میں جگہ دے رہے تھے اور اخبارات اس کی خبروں سے بھرے پڑے تھے۔ یہ لاش کس کی تھی؟ کسی سیاستدان یا عالمی دہشت گرد کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ممی تھی، 600 سال پرانی ایک ممی جو کراچی میں ملی تھی۔ یہ ممی کراچی کیسے پہنچ گئی؟ یہ ممی تھی کس کی؟ طالبان اس کے دعوے دار کیوں تھے؟ انڈر ورلڈ کے کئی گینگ اسے چرانا کیوں چاہتے تھے؟ اور اس ممی سے جڑے لوگوں پر کیا گزری؟ یہ سب میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ مہینہ یہی دسمبر کا تھا، لیکن سال تھا 2007، جب میں ایدھی کے مردہ خانے میں اس ممی سے ملا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سفید چادر پڑی تھی۔ مردہ خانہ، جسے سرد خانہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لاشوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے وہاں کا کولنگ سسٹم مائنس پر رکھا جاتا ہے۔ اتنے سرد ماحول میں بھی اس کے چہرے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں کی لوئیں گرم ہوتی محسوس کی تھیں، اور جیسے ہی میں نے اس کی چادر ہٹائی تو میرے سامنے ایک عورت کی لاش تھی۔ ایک ایسا چہرہ جسے دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک سپاٹ تھا، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھے ویلکم کر رہی ہو۔ لاش پر ہنود کیے جانے کے آثار تھے۔ میں نے انگلی سے اس کا چہرہ چھوا تو وہ مجھے اتنا سخت نہیں لگا جیسا کہ ایک ممی کا ہونا چاہیے تھا۔ میں اس روز ایک عزیز کے انتقال پر ان کی میت سرد خانے میں رکھوانے کے لیے ایدھی سرد خانے پہنچا تھا، جہاں اس لاش کو رکھے تقریباً 7 سال ہو چکے تھے۔ فیصل ایدھی سے باتوں باتوں میں ممی کا ذکر نکل آیا اور پھر میں اسے دیکھنے سرد خانے کے اندر چلا گیا تھا۔ اس لاش سے ملاقات سے 7 سال پہلے یعنی سن 2000 میں ایک اخبار سے وابستہ تھا، اور اسی سال یہ ممی منظر عام پر آئی تھی۔ نومبر 2000 میں کراچی پولیس نے ایک اطلاع پر لیاری میں چھاپا مار کر اکبر علی بلوچ نامی ایک شخص کو گرفتار کیا، جس کے پاس سے ایک ویڈیو ملی تھی۔ یہ ویڈیو ایک ممی کی تھی جسے بلیک مارکیٹ میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انٹرنیشنل بلیک مارکیٹ۔ جانتے ہیں اس وقت ممی کی بلیک مارکیٹ میں کتنی قیمت لگی تھی؟ 11 ملین امریکی ڈالر۔ اس زمانے میں ایک امریکی ڈالر 52 روپے کا تھا، یعنی اس وقت ممی کی قیمت لگی تھی نصف ارب سے بھی زائد، اور آج کی تاریخ میں 3 ارب 8 کروڑ روپے۔ لیاری سے گرفتار اکبر بلوچ نے چھتر پڑنے کے بعد جب زبان کھولی تو پتہ چلا کہ ممی کوئٹہ میں ایک قوم پرست سیاستدان کے گھر کے تہخانے میں رکھی ہوئی ہے۔ کراچی پولیس کوئٹہ پہنچی اور سیاستدان کے گھر کے تہخانے سے ممی کو برآمد کر لیا۔ اسے وہاں ایک بڑے سے ڈیپ فریزر میں رکھا گیا تھا اور پھر ممی کو کراچی لے آیا گیا۔ ممی کراچی لانے کے بعد ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ کراچی میں قدیم ممی ملی ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی۔ عالمی ماہرین آثار قدیمہ نے پاکستان کا رخ کر لیا، اور پھر امریکہ سے شائع ہونے والے ایک ریسرچ جرنل جس کا نام ہی آرکیالوجی ہے، اس میں شائع ہونے والے ایک ریسرچ پیپر نے تو آگ لگا دی۔ آثار قدیمہ کے 2 امریکی ماہرین پروفیسر ڈاکٹر کرسٹن اور ڈاکٹر مارک کا ریسرچ پیپر کیا تھا؟ اس ممی کی کنڈلی تھی۔ امریکی ماہرین نے اسے 6400 سال قبل مسیح مصر کے ایک بادشاہ زیرسس کی بیٹی قرار دیا، جس کی شادی ایران کے ایک بادشاہ سے ہوئی تھی۔ ایران کی اس ملکہ کو مرنے کے بعد مصری رواج کے مطابق ہنود کر دیا گیا تھا، اور وہ 6000 سال کے بعد کراچی پہنچ گئی تھی۔ ممی جس تابوت میں تھی، اس تابوت میں ایک اجنبی زبان میں کچھ تحریر تھا۔ اس تحریر کو پڑھنے کے لیے اٹلی سے ماہرین کو کراچی بلایا گیا، لیکن وہ بھی اس تحریر کا مکمل ترجمہ نہ کر سکے۔ وہ صرف اتنا ہی بتا سکے کہ یہ تحریر قدیم مصر کی ہے
اور وہ بھی حضرت عیسیٰ کے دور سے بھی پہلے کے مصر کی۔ ممی کے بدن پر جو کفن تھا وہ بھی قدیم مصری طریقے سے پہنایا گیا تھا، بالکل اسی انداز میں جیسے قدیم مصر میں ممیوں کو پہنایا جاتا تھا۔ فرعون کی ممی تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی۔ امریکی ریسرچ جرنل میں شائع ہونے والے اس ریسرچ پیپر کے بعد ایران کو بھی خیال آیا کہ یہ تو ہماری ملکہ ہے اور اس کی ممی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے تہران میں ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ تاریخ کی گواہی آ گئی ہے جو اس ممی کو ایرانی ملکہ قرار دیتی ہے۔ اس کا تعلق ایرانی شاہی خاندان سے ہے، اس لیے ایران اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق اس ممی کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ابھی پاکستان ایران کو جواب ہی دے رہا تھا کہ ارے یہ ممی آپ کی کیسے ہو گئی، یہ تو پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے خاران سے ملی ہے جو 100% پاکستان کا علاقہ ہے۔ کہ ایک اور دلچسپ بات ہو گئی، افغانستان پر ان دنوں طالبان کی حکومت تھی۔ یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے۔ ایک دن طالبان کے اس وقت کے وزیر برائے ثقافت نے دعویٰ کر دیا کہ اس ممی کا تعلق افغانستان کے علاقے بامیان سے ہے اور طالبان اس ممی کی ملکیت کا دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ پاکستان ایک عجیب مسئلے میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ ایران نے تو ممی حاصل کرنے کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کر لیا تھا کہ ان کی چیز انہیں واپس دلائی جائے، اور پھر پاکستان نے تمام فریقوں کو خبردار کیا کہ وہ اس معاملے کو سیاسی بنانے سے گریز کریں۔ ممی کی ملکیت کے دعوے صرف بیرون ملک سے ہی نہیں ہو رہے تھے، پاکستان میں بھی عجیب ہی کھچڑی پکنے لگی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کر دی گئی جس میں کہا گیا کہ چونکہ ممی بلوچستان سے برآمد ہوئی ہے اس لیے وہ بلوچستان کا خزانہ ہے۔ بلوچستان کے اس خزانے کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے، اسے واپس بلوچستان لانے کا حکم جاری کیا جائے۔ پاکستان کے ایوان قبیلے کی جانب سے بھی ایک حیرت انگیز دعویٰ سامنے آیا کہ یہ ممی ان کی ایک ایسی ملکہ ہے جو ہزاروں سال قبل لاپتہ ہو گئی تھی۔ یعنی ان دنوں پاکستان میں ممی کی کہانی ایک معمہ بنی ہوئی تھی، سب ممی کو ہتھیانا یا پانا چاہتے تھے اور ممی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ انہی دنوں حکومت کو یہ خفیہ رپورٹس ملی کہ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والے مختلف گینگ ممی کی قیمت کروڑوں میں ہونے کی وجہ سے اسے چرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ممی ان دنوں کراچی کے نیشنل میوزیم میں رکھی ہوئی تھی اور اسے چرائے جانے کی رپورٹس کے بعد نیشنل میوزیم کی سیکیورٹی کو انتہائی حد تک بڑھا دیا گیا۔ ان دنوں نیشنل میوزیم میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، ہر وقت درجنوں مسلح اہلکار ممی کی حفاظت کے لیے الرٹ رہتے تھے۔ صرف ملکی اور غیر ملکی ماہرین کو جو ممی پر ریسرچ کر رہے تھے نیشنل میوزیم کے اندر جانے کی اجازت تھی۔ The security arrangements are very comprehensive. We have detailed the DSP exclusively for the security of the mummy. There's a specific guard in uniform and there are plainclothesmen deployed. We are taking every precaution to ensure that no item from the mummy is pilfered. اور ایسے ہی ایک دن جب ملکی اور غیر ملکی ماہرین ممی کا جائزہ لے رہے تھے، ممی کا معمہ حل ہو گیا۔ ممی کی گردن سے تھوڑا نیچے ایک چھوٹے سے زخم سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کو اس بات نے شک میں ڈال دیا کہ کیا یہ اصلی ممی ہے یا پھر کوئی نقلی ممی بنا کر اسے بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مزید جائزے میں پتہ چلا کہ جسے قدیم مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور ایران کی ملکہ کی ممی سمجھا جا رہا تھا وہ اصلی نہیں بلکہ نقلی ہے، اور یہ خاتون کی لاش زیادہ سے زیادہ 1996 کی ہے، یعنی 6400 سال پہلے نہیں، صرف 4 سال پرانی ہے۔ ممی اصلی نہیں نقلی ہے۔ ماہرین کی جانب سے یہ وہ اعلان تھا جس کے بعد سب کے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے۔ ممی کی ملکیت کے سارے دعوے دار چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ پولیس نے معاملے کی قتل کیس کی طرز پر تفتیش شروع کر دی۔ جس دن میں نے ایدھی کے سرد خانے میں ممی کی لاش سے ملاقات کی تھی اس لاش کو ایدھی ہوم میں منتقل ہوئے 7 سال گزر چکے تھے۔ ایدھی کے سرد خانے سے نکلنے کے بعد میں نے پولیس سے تفتیش میں کسی پیشرفت کے بارے میں معلوم کیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں 7 سال پہلے یعنی سال 2000 میں کھڑے تھے۔ اور آج اس پروگرام سے پہلے بھی جب میں نے پولیس سے اس کیس کے بارے میں جاننا چاہا تو جواب وہی 17 سال پرانا تھا۔ پولیس 24 سال میں بھی یہ تک نہیں جان سکی کہ جس خاتون کی لاش کو ممی بنایا گیا تھا وہ کس کی تھی۔
वो कत्ल की गई थी या अपनी मौत आप मरी थी? उसे हुनूद करके मम्मी बनाने का अमल कहाँ किया गया और इसमें मुलव्विस गैंग कौन सा था? मम्मी नकली थी, लेकिन फिर भी चंद सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। मम्मी नकली करार दिए जाने के बाद अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा के एक रिसर्च पेपर में ये सवालात उठाए गए थे कि मम्मी अगर नकली थी भी तो 1996 से 2000 तक उसकी लाश कैसे सलामत रही और उसे हुनूद करने का अमल कहाँ किया गया था? इसके ताबूत पर जो कदीम मिस्री तहरीर लिखी हुई थी, जिसे इटली से आए माहिरीन ने कब्ल मसीह से भी पहले के मिस्र की ज़ुबान करार दिया था, वो कहाँ से आई? मम्मी के बदन पर जो कफन था वो भी कदीम मिस्री तरीके से पहनाया गया था, जबकि मम्मी के सर पर मौजूद सोने का ताज और ताबूत भी उसके कदीम तरीन होने की निशानी था। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात कभी नहीं मिल सके। मम्मी बनाकर पेश की गई खातून की लाश मेरे देखे जाने के बाद मज़ीद 1 साल ईदी के सर्द खाने में पड़ी रही, क्योंकि कोई भी सरकारी महकमा इसे दफनाने की इजाज़त देने के लिए तैयार न था। प्रोग्राम से पहले जब मैंने ईदी फाउंडेशन से इस बारे में मज़ीद मालूम किया तो मुझे बताया गया कि 2008 में उस लाश को ईदी के कब्रिस्तान में एक नामालूम कब्र में दफन कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस कब्र में कुछ भी नहीं है, कोई उसे खामोशी से निकाल कर ले गया है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।